السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسہ علوم الاسلامیہ و مسجد صدیق اکبر گٹھڑی پتن چیران آزاد کشمیر کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ہیام تنویر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقرار الحسن نے حق خطیب کے آستانے پر جا کر اس کو بے نقاب کیا، لیکن جہالت کی انتہا دیکھے پھر بھی لوگوں کی نظروں سے پردہ نہیں اٹھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی جہالت، وہی دلیلیں دے کر حق خطیب کو ولی بنانے کی ناکام کوشش جاری ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے میں موجود ہوں درسہ علوم الاسلامیہ و مسجد صدیق اکبر گٹھڑی پتن چیران کے مدرس حافظ خرم کشمیری کے ساتھ۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جہالت کب ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی، کیا کہیں گے؟ حق خطیب کے بے نقاب ہونے کے بعد بھی ان کے مرید یہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اور بعض علماء کرام بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بات صرف جہالت کی ہے۔ ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ پیر کے کامل ہونے کے لیے مرید کا جاہل ہونا ضروری ہے۔ حق خطیب کی جو عوام ہے اس سے تو گلہ نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے، ان کو تو اتنا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو اقرار الحسن نے انہوں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا، پھر وہاں اسی وجہ سے آئے کہ میں جا کے دکھاؤں گا لوگوں کو کہ یہ جو کرتب کرتے ہیں، یہ جو شعبدے بازیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں مشہور ہوئے کہ یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، کہ منہ سے کیلیں نکالنا، سوئیاں نکالنا، آنکھ سے زنجیریں نکالنا، اسی وجہ سے وہ ان کو کرامتیں کہتے ہیں۔ اور اقرار الحسن نے یہی کہا کہ میں جا کے بے نقاب کروں گا ان کو، تو لیکن وہ جب وہاں پہنچے تو شور شرابہ اور ان چیزوں کو انہوں نے بالکل چھیڑا ہی نہیں، بلکہ وہیں اسی لڑکی کو لے کر آگے آئے کہ جس لڑکی سے پہلے انہوں نے 3-4 دفعہ پہلے یہ زنجیریں نکالی تھی۔ وہ کیا پہلے بیمار تھی اس دن، جس دن 14 فروری کو اقرار الحسن آیا، اس دن وہ پھر بیمار ہو گئی تھی؟ کوئی عقل میں ہونے والی بات ہے؟ وہ تو چلو عوام جاہل ہے، اسی وجہ سے تو یہ جہالت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ انبیاء کے دور سے یہ جہالت چلتی آ رہی ہے کہ نبی آتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن لوگ بتوں کو ہی تو پوجا کرتے تھے، لیکن نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے۔ لیکن میں حیران ہوں ان علماء کرام پر جن کے بیانات آ رہے ہیں کہ اقرار الحسن بھاگ گیا، اقرار الحسن یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حالانکہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اقرار الحسن نے جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کی اور 100% درست کی ہے، اور وہ اس نے حق خطیب کو ایک کسی کا بے نقاب کر دیا، اب پیچھے کسر کو چھوڑی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو عالم علماء کرام، 3-4 میں نے فیس بک پہ دیکھا ان کو کہ وہ ان کے بارے میں، حق خطیب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اقرار الحسن کو اس نے جی وہ بگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں حیران ہوں کہ اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، اگر حق خطیب تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اس کے پاس تو علم نہیں ہے، اور نہ اس کے مریدوں کے پاس علم ہے۔ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے، آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو اتنا ولی مانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر وہ حق خطیب نماز نہیں پڑھا سکتا، امامت نہیں کرا سکتا، وہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، تو بھائی پھر آپ کیوں عالم ہو کر پھر اس کے مرید کیوں بنے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ علماء کرام سے ہے کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، پھر علم کے باوجود آپ اس کے مرید کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر اس کے فضائل سنانا کہ وہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ ہوا۔ بھائی جس کے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں ہے پوری، اب یہ حق خطیب کی پرانی ویڈیو بھی موجود ہے، یہ تصویر دیکھ لیں کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اب جس کے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں، وہ سنت سے اتنا دور ہے، وہ ولی کس طرح ہو گیا؟ اب اس کی کل کی ان کے جو کولیگ ہیں وہ سہیل کلیا، اس کی ایک ویڈیو ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ قرآن کا پڑھنا بھی جانتے ہیں، سب کچھ آتا ہے۔ بھائی وہ اقرار الحسن کے سامنے پڑھ لیتے نا۔ جب اقرار الحسن نے پوچھا کہ آپ دم میں کیا پڑھتے ہیں، اس نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور ان کے چہرے کے جو اثرات تھے نا، لگ رہا تھا کہ اتنا ایسے بندہ ڈرا ہوا ہو، جیسے اس کو اتنا وہ ہو گیا تھا، بالکل آسان اس کے خطا ہو گئے تھے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، اور جواب دے بھی نہیں سکتا۔ اتنا واضح طور پر وہ وہاں سے اس کو شکست ہوئی، اور پھر شور شرابہ، نعرے بازی، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا کے، اور پھر پیچھے سے وہ اگر وہ گیا تھا وہاں
تو کم از کم پیچھے سے تو بند کرا دیتے تھے نا، وہ جو وہاں محفل لگی ہوئی تھی تو پیچھے سے اتنی آوازیں آ رہی تھی، پھر وہاں نعرے بازی، جس کی وجہ سے اقرار حسن کی آواز کو سامنے آنا ہی نہیں دیا، اور جو اس نے سوالات کیے ان کا جواب اس کو ملا ہی نہیں، صرف شور شرابہ کیا اور اقرار حسن کو واپس بھیجا۔ تو اب یہ پیچھے ان کے کہہ رہے ہیں اقرار حسن بھاگ گیا، اقرار حسن بے نقاب ہو گیا۔ بھائی بے نقاب کون ہوا؟ حق خطیب ہوا یا اقرار حسن ہوا؟ یہ تو ساری عوام جانتی ہے۔ تو یہ جہالت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ اگر جب تک یہ ملک کے حکمران یا جو ادارے ہیں اگر وہ اس چیز پہ آواز نہیں اٹھاتے یا اس کو پابند نہیں کرتے، یہ جہالت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس طرح یہ غلام محمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت بھی علماء کرام نے کتنے بیانات کیے ہیں، کتنا اس کی کتابوں سے آج بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن کتنے کیا وہ غلام محمد قادیانی کو نبی ماننے والے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ ہیں اسی طرح یہ حق خطیب اور اس کے مرید۔ یہ مسلمان تو ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، لیکن مسلمان تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اقرار حسن کی ویڈیو سے اس کا اڈا ختم ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، جب تک یہ ادارے حرکت میں نہیں آتے اس وقت تک یہ جہالت چلتی رہے گی۔ سعودی عرب میں یہ جہالت کیوں نہیں، عرب ممالک میں یہ جہالت کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جہالت کیوں پائی جاتی ہے؟ اور یہ صرف سراسر جہالت، اور علماء کرام کو اپنے ان بیانات پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو حق خطیب کے حق میں دے رہے ہیں۔ کیا آپ بھی اقرار الحسن کی ویڈیو دیکھنے کے بعد حق خطیب کے خلاف ہوئے یا آپ پہلے سے ہی تھے؟ نہیں، الحمدللہ ہماری زندگی تو بچپن سے ہی دین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے تقریباً فرسٹ ایئر کا امتحان دیا تھا اس کے بعد میں تبلیغ میں لگا ہوں تو ایک بات سنی، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ اس کے بعد تو ہم نے ہر چیز کی نفی کر دی ان چیزوں، اور پھر حق خطیب تو اس کی ویڈیو ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ، تو یہ تو عقل میں آنے کی بات تھی ہی نہیں نا کہ کسی کی آنکھ سے چینیں نکل رہی ہیں، منہ سے سوئیاں نکل رہی ہیں، بھائی کدھر سے آتی ہیں؟ یہ بندے کے پیٹ میں اگر یہ سوئیاں، کیلیں اور وہ گولیاں ہوں، وہ بندہ زندہ کس طرح رہتا ہے؟ اگر وہ منہ سے باہر آتی ہے اس کا منہ زخمی کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ بات، یہ ایسے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح تھی کہ یہ فراڈیا انسان ہے، لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ ہمارے علماء کرام کیوں نہیں اس پہ بولتے تھے، اور ہمارے علماء کرام مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پہ بیان کیا اور کہا کہ یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے اس کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سلنڈر بھر لیں، گیس کے سلنڈر وہ بھر لیں، اور اسپتالوں میں جا کے وہ ان مریضوں پہ وہ پھونکے ماریں تاکہ جتنے بھی اسپتال میں وہ مریض ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے ان کے چینل کو، یوٹیوب چینل کو اتنے وہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان دیا کہ اتنے اسٹرائکیں بھیجی کہ ہمارے چینل کو انہوں نے اڑانے کی کوشش کی کہ ان کا چینل ہی اڑا دے، لیکن وہ نہیں اڑا سکے۔ تو یہ بھائی پھر دوسرے ہاتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور کوئی بھی ان کے ساتھ اگر ان کے خلاف بولے، ناصر مدنی، مولانا ناصر مدنی کا انہوں نے کیا حال کیا، تو یہ بھائی ہم ان کے خلاف پہلے سے تھے، لیکن ہماری یہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھیں گے؟ 100 لوگ دیکھیں گے، 200 300 400 500 ہی لوگ دیکھیں گے نا، ہمارے کتنے ویڈیو لوگ دیکھیں گے؟ لیکن وہ علماء کرام جو خاص کر کے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ وہ اگر ہمارے کو علماء دیوبند اگر بولتے ہیں نا تو وہ لوگ کہیں گے یہ جو ہے نا مسئلے کی طور پر یہ بول رہے ہیں، یہ اس کو مانتے نہیں، اس وجہ سے یہ وہابی ہیں۔ اگر بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام آگے آئیں گے، اور ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام آگے آئے بھی، اگر وہ آگے بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ بے نقاب ہوگا، ہوا بھی ہے، آگے بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا آستانہ بالکل یہ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا، انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا۔ اقرار الحسن کا ایک اور بیان آیا ہے کہ وہ واپس حق خطیب کے آستانے پر جائیں گے اور اس بار اس کو بے نقاب کر ہی چھوڑیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے یا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی حق خطیب کے شور شرابے کی نظر ہو جائیں گے؟ میں نے بھی رات کو اقرار حسن کی وہ ویڈیو دیکھی تھی، ان کا بیان سنا تھا کہ ہم واپس جائیں گے اور پوری ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور اس حق خطیب کو بے نقاب کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے، وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب 2 اور 2 4 کی طرح وہ بالکل ثابت ہو چکا کہ حق خطیب ایک جعلساز انسان ہے، لیکن پھر بھی اس کے جعلی مرید، وہ اس کے مرید اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ابھی بھی وہیں دلیلیں، وہیں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو اگر اس بار جائیں گے تو وہ ایک باقاعدہ پہلے طے کر کے جائیں، علماء کرام کے 5-6 علماء کرام ہوں بڑے، اور چند مریض لے کے جائیں، وہ جا کے ایک الگ جگہ بیٹھیں، بالکل جہاں شور شرابہ نہ ہو، مجمع نہ ہو،
لائف چلا دیں، پوری دنیا دیکھے، حق خطیب کے چینل سے بھی اور اقرار حسن کے چینل سے بھی پوری دنیا دیکھے گی کہ کیا ہے، اور 2 اور 2 4 کی طرح بالکل ثابت ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فتنہ ختم ہو اور لوگوں کا ایمان جو وہاں وہ ضائع کر رہے ہیں ایسی کہانیاں سنا کے اور ایسے کرتب دکھا کے ایسے جال سازیاں کر کے وہ ایک لوگوں کی نظر میں ولی بنے بیٹھے ہیں، اور جو حقیقت میں جو ولی ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہ بے نقاب ہوں اور صحیح معنوں میں وہ لوگ آگے آئیں جو صحیح دین کی محنت کر بھی سکتے ہیں اور لوگوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم نکال کر ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو سبسکرائب کریں۔